ہاں جی، السلام علیکم اسٹوڈنٹس. یہ لاسٹ ٹائم ہم نے شروع کیا ڈارک دیور اینڈ گولڈن نائٹ. آج ہم مطلب اس کا دوسرا لیکچر جو ہے ڈارک دیور اینڈ گولڈن نائٹ کے حوالے سے شروع کر رہے ہیں. یہ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کا پہلا پیج جو آپ کی کتاب کے اوپر پیج نمبر ہے 18، اس کے یہاں تک ہم نے دیکھ لیا تھا کہ برن اوے ہز پاسٹ، کہ وہ اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا کہ گویا کہ وہ کسی ایسے کیمیائی مرکب کے اندر موجود ہو جو اس کے دماغ کو تحلیل کر دے گا اور اس کی ماضی کی یادوں کو جلا ڈالے گا، اڑا ڈالے گا، ختم کر دے گا. اب اس سے آگے دیکھیں. They looked at the Martian hills that time had worn with the crushing pressure of years. worn کا لفظ ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ WORN worn، ویئر WEAR ویئر، اس کا مطلب پہننا، اس کا مطلب کسی چیز کو استعمال کر کے ختم کر دینا، بوسیدہ کر دینا. ویئر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے. اس سے سیکنڈ فارم وور اور تھرڈ فارم وارن. دا ٹائم ہیڈ وار. اب دیکھیں ذرا پہلے الفاظ کو سمجھ لیں کہ ٹائم مطلب وقت، زمانہ، کہ وہ جو مریخ کے اوپر پہاڑیاں تھیں، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، سالوں کے یا زمانوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہوائیں تیز رگڑ کھاتی ہیں تو آہستہ آہستہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، شکست و ریخت کا شکار ہو جاتی ہیں پہاڑ، اور پھر جو مکانات بنے ہوئے ہیں وہ، تو ان تمام کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے ہوں لگاتار ہواؤں کی رگڑ سے، لگاتار ہواؤں کے چلنے سے. تو اس کو اس نے ڈسکرائب کرنے کا انداز دیکھیں. The time had worn with the crushing pressure of years. یہ کرشنگ کا مطلب آپ جانتے ہیں کچل دینا ہوتا ہے. کرشنگ پریشر آف ایئرس، سالوں کا دبا کرش کر دینے والا، کچل دینے والا دباؤ. لفظی مفہوم یہ ہو گیا. لیکن اب اس کو جب ہم بامحاورہ ترجمہ کریں گے اس لائن کا، تو ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے مریخ کی پہاڑیوں کی جانب نظر ڈالی جو زمانے کی شکست و ریخت کا شکار ہو چکی تھی. دیکھیں، یہ زمانے کی شکست و ریخت کا شکار ہو چکی تھی. اب یہ دیکھیں، یہ شکست عام طور پر ہم ہار کے مطلب میں، ڈیفیٹ کے مطلب میں لیتے ہیں، لیکن پیور اردو کے اندر یہ لفظ شکست جو ہے نا وہ ٹوٹ پھوٹ جانا. جیسے اردو کے اندر آپ ایکسپریشن استعمال کرتے ہیں شکستہ دل، تو مطلب ٹوٹا ہوا دل. تو شکست کا مطلب ٹوٹ پھوٹ جانا اور ریخت کا مطلب ریزہ ریزہ ہو جانا ہوا کرتا ہے. تو یہ بامحاورہ جب ہم اس لائن کا ترجمہ کریں گے، اور لائن دیکھیں آپ کی کتاب کے اندر ہے کہ they looked at the Martian hills. انہوں نے مریخی پہاڑیوں پر نظر ڈالی. They looked at the Martian hills that time had worn with the crushing pressure of years. جو زمانے کی شکست و ریخت کا شکار ہو چکی تھی. They saw the old cities. انہوں نے پرانے شہر بھی دیکھے. Lost in their meadows. وہاں کی چراگاہوں میں گم. Lost، گم. انہوں نے وہاں کی چراگاہوں میں گم مریخی شہر بھی دیکھے. lying like children's delicate bones among the blowing lakes of grass. lying، یہ جو lying کا لفظ ہے LYING، lying کا مطلب کریں گے existing، پڑے ہوئے تھے. ذہن میں رکھیں، lying کا ہی مطلب استعمال ہونے والا لفظ ہے. lying کا مطلب لیٹے ہونا، پڑے ہونا، جھوٹ بول رہا ہونا، یہ مطلب بھی اس کا ہوا کرتا ہے. لیکن یہاں پر existing جو کہ موجود تھے، like delicate bones، نفیس ہڈیوں کی مانند، نازک سی، ڈیلیکیٹ کا مطلب نفیس، نازک کریں گے، ہڈیوں کی مانند. چلڈرنس ڈیلیکیٹ بونز، بچوں کی نفیس ہڈیوں کی مانند. in the blowing lakes of grass. blowing BLOW، blow ہوا کا چلنا ہوتا ہے، اور پھر لمبی لمبی گھاس کا لہلہانا، اس کے لیے بھی بلوئنگ کا لفظ آتا ہے. ان دا بلوئنگ لیکس آف گراس، گھاس کی لہلہاتی جھیلوں کے درمیان. اب دیکھیں وہاں کا
جو ایک ویئرڈ منظر ہے، جو ایک مطلب ہلکا سا ڈراؤنا اور زمین کے انسانوں کے لیے عجیب و غریب منظر، کہ وہاں پر گھاس اتنی لمبی، اتنی اونچی کہ شہروں کی عمارتیں اس گھاس کے درمیان یوں لگ رہی ہیں جیسے چھوٹی چھوٹی ہڈیاں، بچوں کی سی ہڈیاں وہاں پر پڑی ہوئی ہوں گھاس کے درمیان، اور گھاس جو ہے نا وہ لہلہا رہی ہے۔ منظر یہ ڈسکرائب کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھو they saw the old cities، انہوں نے پرانے شہروں پر بھی نظر ڈالی۔ they saw the old cities، انہوں نے پرانے شہروں پر بھی نظر ڈالی جو وہاں کی چراگاہوں میں گم، گھاس کی لہلہاتی جھیلوں کے درمیان بچوں کی نفیس ہڈیوں کی مانند پڑے ہوئے لگتے تھے۔ چنپ ہیری said his wife۔ اب دیکھیں یہ جو درمیان کا پیراگراف آیا، اس سے اوپر ہیری نے کہا ہے کہ ہمیں یہاں سے واپس جانا چاہیے، یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی یہ آب و ہوا، اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ نہیں۔ اب دیکھیں اس کی بیوی کا اب جواب آیا، چنپ ہیری، چنپ کا مطلب ہمت کرو ہیری، جوش میں آؤ، ہمت کرو۔ said his wife، اس کی بیوی کہنے لگی it's too late، TOO، بیونڈ پراپر لمٹ، بہت زیادہ، حد سے زیادہ کا جب آئیڈیا دینا ہو تو پھر TOO جب استعمال کرتے ہیں تو it's too late، اب تو بہت زیادہ دیر ہو گئی، it's too late، we have come over 60 million miles، 60 million۔ اب یہ دیکھیں 1 ملین کے اندر آپ جانتے ہیں 10 لاکھ ہوا کرتے ہیں، اور 60 ملین کا مطلب ہو جائے گا 6 کروڑ، 60 ملین 6 کروڑ، we have come over 60 million miles، ہم کوئی 6 کروڑ سے زائد کا فاصلہ، 6 کروڑ میل سے زائد کا فاصلہ طے کر کے آ گئے ہیں۔ کہ اس کی بیوی کہنے لگی ہیری ہمت کرو، اب تو بہت دیر ہو گئی، ہم تو 6 کروڑ میل سے بھی زائد فاصلہ طے کر کے آ گئے ہیں۔ The children with their yellow hair hollered at the deep dome of Martian sky۔ اب دیکھیں یہ امریکہ سے جانے والی فیملی ہے۔ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر جو عام طور پر جلد کی جو رنگت ہے، آپ دیکھیں جلد کی جو رنگت ہے وہ ہلکی سی یلوش وائٹ ہے، وائٹ کلر ہے لیکن اس کے اندر یلوش جھلک ہے۔ پورے یورپ کے اندر نارمل جو جلد کی رنگت ہے، اور پورے یورپ کے اندر جو نارمل بالوں کی رنگت ہے وہ مطلب سنہری مائل زرد رنگت ہے، نہ بالکل سنہری ہے نہ بالکل زرد ہے، بلکہ سنہری مائل زرد رنگت ہے یہ وہاں کے لوگوں کی۔ تو اس کو جو ہے نا، چونکہ وہ امریکہ سے گئی ہوئی فیملی ہے تو بچوں کی بالوں کی رنگت بتائی۔ دا چلڈرن ود دیئر یلو ہیئر، کہ زرد بالوں والے بچے، ہالرڈ، HOLLOR، ہالر کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شور مچانا، ہالر، HOLLOR، ہالر، شور مچانے کے مطلب میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہالرڈ، شور مچاتے پھرتے تھے۔ ایٹ دا ڈیپ ڈوم آف مارشن اسکائی، مریخ کے گہرے گنبد نما آسمان کے نیچے، ایٹ دا ڈیپ ڈوم آف مارشن اسکائی۔ میک اے نوائز، یہ جو ہالر کا لفظ ہے میک اے نوائز۔ کرائڈ کا مطلب شریکڈ کا لفظ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہالرڈ کا مطلب تو بچوں کی جیسے عادت ہوتی ہے کسی نئی جگہ پر جانا تو بڑا ایکسائٹڈ ہونا اور مطلب ہلا گلا شور شرابہ، یہ باتیں تو اس چیز کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ دا چلڈرن ود دیئر یلو ہیئر ہالرڈ ایٹ دا ڈیپ ڈوم آف مارشن اسکائی، زرد بالوں والے بچے مریخ کے گہرے گنبد نما آسمان کے نیچے شور مچاتے پھرتے تھے۔ There was no answer but the racing hiss of wind through the stiff grass۔ اب یہ جو بچوں کی آوازیں تھیں، بچوں کا شور تھا، اس کے اوپر کوئی آنسر، کوئی جواب نہیں آتا تھا۔ مطلب آس پاس نہ تو کوئی بچے تھے جو ان بچوں کے شور پر بھاگتے آتے، ایسا یہ بھی مطلب ممکن نہیں تھا، کوئی اور بچے وہاں پر نہیں تھے، اور پہاڑوں کے درمیان تھے تو پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ ان کی گونج کم از کم سنائی دیتی، وہ بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ صرف یہ ہوتا تھا
کہ تیز ہوا چل رہی ہے اور وہ جو بڑی لمبی لمبی گھاس ہے اس میں سے گزرتی ہے، تو ایسے جیسے سنسناتی سی آواز ہوتی ہے نا، سنسناتی تھی یہ ہس، ایچ آئی ڈبل ایس، ہس کا جو لفظ ہے یہ اس سنسناتی آواز کے لیے جو ہے نا یہ بولا جاتا ہے یہ لفظ۔ ریسنگ ہس، ریس کا مطلب دوڑ لگانا ہوتا ہے، آف ونڈ، ہوا کی تیز دوڑ یا تیز چلتی ہوئی ہوا، تھرو اسٹف گراس، اسٹف مطلب سخت، سخت گھاس میں سے۔ اب دیکھیں بامحاورہ ترجمہ پوری لائن کا جب ہم کریں گے تو there were no answer، ان کی آوازوں پر کوئی جواب نہیں آتا تھا سوائے یہ کہ سخت گھاس میں سے تیز سنسناتی ہوا کی آواز آ جاتی۔ He picked up the luggage in his cold hands. Luggage سامان، he picked up the luggage، picked up کے لیے آپ لفظ استعمال کر لیں گے lifted، picked up کے لیے جو ہے نا، اور luggage، luggage کا مطلب جو ہے نا وہ سامان، تو baggage کا لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے، baggage کا مطلب بھی سامان ہوا کرتا ہے، luggage کے لیے آپ یہ لفظ استعمال کریں گے۔ He picked up the luggage in his cold hands، اس نے اپنے ٹھنڈے ہاتھوں میں سامان اٹھا لیا۔ Here we go، he said، کہنے لگا ہم تو چلے، here we go، ہم تو چلے۔ A man standing on the edge of a sea ready to wade in and be drowned۔ اب دیکھیں اس کے آگے بڑھنے کا منظر ڈسکرائب کریں، ایسے جیسے ایک وسیع میلوں تک دور دور تک پھیلا ہوا سمندر ہی سمندر ہے، ایک اکیلا آدمی اس کے کنارے کھڑا ہو اور اب وہ اس بات کے لیے تیار ہو کہ اب قدم آگے بڑھائے اور دریا کے اندر اپنے قدم ڈالے سمندر کے اندر اور آہستہ آہستہ اس کے اندر ڈوبتا چلا جائے، غرق ہوتا چلا جائے۔ آمین، ایک ایسے شخص کی مانند ریڈی ٹو ویڈ ان، WADE، ویڈ کا مطلب ہوتا ہے کم گہرے پانی میں چلنا، جیسے بارش ہوتی ہے گلیوں میں سڑکوں پر پانی سا آ جاتا ہے تو اس کے اندر چلنے کے لیے بھی ویڈ کا لفظ آتا ہے۔ سمندر کے کنارے کنارے ساحلوں کے اوپر کم گہرا پانی ہوتا ہے، وہاں پر چلنے کے لیے بھی ویڈ، WADE، ویڈ۔ تو ریڈی ٹو ویڈ ان، جو اس کے اندر قدم رکھنے کو تیار ہو، اینڈ بی ڈراؤنڈ، اور ڈوب جانے کے لیے، غرق ہو جانے کے لیے تیار ہو۔ وہ ایک ایسے شخص کی مانند لگ رہا تھا جو سمندر کے اندر قدم رکھنے اور ڈوب جانے کے لیے تیار ہو۔ They walked into town، وہ قصبے کی طرف بڑھ گئے، قصبے کی طرف چلے گئے۔ The names were Bittring، ان کے نام تھے Bittring، اب یہ ان کا فیملی نیم ہے Bittring۔ Harry and his wife Cora، Dan، Laura and David۔ اب دیکھیں یہ Bittring فیملی کے اندر ہیری شوہر کا نام ہے اور اس کی بیوی کا نام ہے کورا، CORA، یہ دو میاں بیوی ہیں۔ باقی جو 3 نام ہیں وہ ان کے بچوں کے نام ہیں، اور اس کے اندر ان ناموں کے اندر آپ دیکھیں ڈین، لورا اور ڈیوڈ، یہ 3 بچے ہیں۔ اس میں ڈین اور ڈیوڈ یہ میل نیمز ہیں، اور درمیان میں جو لورا ہے یہ فیمیل نیم ہے، مطلب ایک ان کی بیٹی ہے، 2 ان کے بیٹے ہیں۔ تو the names were Bittring، ان کے نام تھے Bittring، ہیری اور اس کی بیوی کورا، ڈین، لورا اور ڈیوڈ۔ They built a small white cottage and ate good breakfasts there۔ They built a small white cottage، cottage کا ہم عام طور مطلب جھونپڑی کر لیتے ہیں، لیکن یہاں اس کا مطلب جھونپڑی ہرگز نہیں کرنا، ایک کوٹھی کے لیے بھی لفظ cottage استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں وہی کوٹھی کا مطلب کریں گے۔ They built a small white cottage، انہوں نے ایک چھوٹی سی سفید کوٹھی تعمیر کر لی، اینڈ ایٹ گڈ بریکفاسٹ دیئر۔ بریک فاسٹ کا ویسے مطلب تو ناشتہ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ اچھے اچھے ناشتے کرنے لگے، اچھے اچھے کھانے کھانے لگے۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی سفید کوٹھی تعمیر کر لی اور اچھے اچھے کھانے کھانے لگے۔ بٹ دا فیئر واز نیور گون، مگر ان کا ڈر کبھی ختم نہ ہوا۔ It lay with Mr. Bittring and Mrs. Bittring، a third unbidden partner at every midnight talk, at every dawn awakening۔ اچھا دیکھیں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا it lay، آپ یہ دیکھو ذرا اس لفظ کے اوپر غور کرو، لائی، LIE، لائی، عام طور پر اس کا مطلب لے لیتے ہیں جھوٹ،
जैसे एक्सप्रेशन आप इस्तेमाल भी करते हैं, टू टेल अ लाई, झूठ बोलना, लेकिन आप देखें वर्ब के तौर पर जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसका मतलब होता है झूठ बोलना, टू गिव फॉल्स स्टेटमेंट। जब इसका मतलब है झूठ बोलना तो जहन में रखें इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है लाइड और थर्ड फॉर्म भी लाइड। और फिर देखो एक और लफ्ज़, यही लफ्ज़ है लाई, वर्ब के तौर पर इसका एक और मतलब देखो, लाई का एक और मतलब देखो, इसका मतलब होता है लेटना, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का कहीं पे पड़े होना, लाई, लेटना भी इसका मतलब है किसी चीज़ का कहीं पे पड़े होना, वर्ब के तौर पर जब इस्तेमाल होता है। अब ज़हन में रखो लाई से सेकंड फॉर्म बनती है ले, LAY ले, और थर्ड फॉर्म होती है लेन, लाई ले लेन, LAY ले, सेकंड फॉर्म के तौर पर आ रहा है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ पड़ी हुई थी या कोई लेटा हुआ था तो फिर लफ्ज़ ले। अच्छा देखो ये सेकंड फॉर्म है। अब देखो एक और वर्ब है ले, यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म है, वहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे ये ले फर्स्ट फॉर्म है। ये जो ले फर्स्ट फॉर्म है इसका मतलब होता है लेटाना, इसका मतलब होता है रखना कोई चीज़ कहीं पे, या इसका मतलब लिया जाता है ये परिंदों का या कीड़े मकोड़ों का अंडे देना। अब देखें ये फर्स्ट फॉर्म है ले, तो जब ये फर्स्ट फॉर्म है तो फिर इसके मतलब ये है लेटाना, कोई चीज़ कहीं पे रखना, ये परिंदों का कीड़े मकोड़ों का अंडे देना। अब यहाँ से सेकंड फॉर्म बनती है लेड और थर्ड फॉर्म भी बनती है लेड। अब जरा गौर करो सेंटेंस के ऊपर लिखा हुआ है इट ले। अब आप ये देखो इट के साथ ये फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकती। अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो इट की वजह से इसके साथ एस का ES का इजाफा होता, क्योंकि इट सिंगुलर है, ही शी इट जब सब्जेक्ट बनता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES का इजाफा करते हैं, वो नहीं किया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो फिर ये सेकंड फॉर्म है, लाई से ये सेकंड फॉर्म है, इट के साथ जब ले इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब करेंगे ये चीज़ पड़ी हुई थी, इट ले, इट इस्तेमाल हुआ है फियर, खौफ, डर के लिए, इट ले का मतलब करेंगे इट एग्जिस्टेड, ये मौजूद रहता, ये लफ्जी मतलब हो गया पड़ा रहता, ये मौजूद रहता। इट ले का मतलब ये करेंगे इट ले विद मिस्टर बिटरिंग एंड मिसेस बिटरिंग, अ थर्ड अनबिडन पार्टनर, अ थर्ड एक तीसरे बिन बुलाए मेहमान की मानिंद, अनबिडन बिन बुलाए जिसको दावत नहीं दी गई, जिसको नहीं कहा गया, पार्टनर साथी या मेहमान। एट एवरी मिडनाइट टॉक हर आधी रात की गुफ्तगू में, एट एवरी डॉन अवेकनिंग हर सुबह के जागते वक्त। यानी कहना ये चाह रहा है कि ये डर और खौफ हर वक्त उनके साथ था। आधी रात को वो बातें करते करते डर जाते, या कभी सुबह सवेरे जो जागे जैसे ही आंख खुली तो डर जाते, तो खौफ हर वक्त उनके साथ था। तो इस आखिरी लाइन का एक बार फिर तर्जमा देख लें कि मगर उनका खौफ कभी ख़त्म ना हुआ। ये मिस्टर बिटरिंग और मिसेस बिटरिंग के साथ एक तीसरे बिन बुलाए मेहमान की मानिंद हर वक्त मौजूद रहा, हर आधी रात की गुफ्तगू में, हर सुबह के जागते वक्त ये उनके दरमियान होता। तो यहाँ तक आज हम मतलब पढ़ेंगे, इससे आगे अगले लेक्चर के अंदर बात होगी। आप ज़रूर इसको रिवाइज़ कीजिएगा, ज़रूर इसको पढ़िएगा, और कोई भी आपको बात समझ नहीं आती तो व्हाट्सएप करके भी आप बात पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।